God morning. Who can good leader, imam, chief, जिसे accordingly holy books and sustainable development goals. میرے اس آرٹیکل میں نے مختلف اعتبارات سے اس بات کو واضح کیا ہے، ثبوت سے، دلیل سے پیش کیا ہے. آپ جب اس کو غور کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گا کہ لیڈرشپ کے لیے کس کو حکم کیا گیا اور امام بننے کے لیے کس کو حکم کیا گیا، چیف بننے کے لیے کس کو حکم کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کو سمجھیے. سب سے پہلے میں اس بات پہ کہوں گا کہ سب سے اچھے لیڈر عورت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ سب سے اچھا امام عورت بنتی ہے، سب سے اچھا چیف عورت بن سکتی ہے، جس کو میں ہولی بک سے بھی آپ کو ثابت کروں گا اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی آپ کو ثابت کروں گا، SDGs 5 کے حوالے سے بھی. اور میں بہت ساری اس پہ دلائل رکھتا ہوں. یہ میرا آرٹیکل خاص طور پر فوکس جو ہے وہ ان اسلامی ممالک کے لیے ہے جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں، ریئل اسلام کا لیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل اسلام پر عمل کرتے ہیں. ریئل اسلام جو ہے وہ آسمانی بکس سے ہے، اور پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ آپ لوگوں نے رشیا سے بنایا ہوا ہے. بہرحال میں اس موضوع پر یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کہ لیڈرشپ، تمام ہر طرح کی لٹریسی، ہر طرح کی فوقیت اگر آپ عورت کو سکھائیں گے تو اس سے آپ کی جو جنریشن پیدا ہوگی، آپ کی جو نیکسٹ جنریشن پیدا ہوگی، وہ بہت زیادہ لٹریسی اور بہترین قسم کے اویئر ہوں گے. وہ اپنی ماں کے تمام تجربات سے وہ چیزیں حاصل کریں گے جس سے وہ بچے جو ہیں بہترین قسم کے اکانومسٹ اور بہترین قسم کے ریسرچر بنیں گے، کیونکہ ان کی ماں لٹریسی ہوگی اور لیڈر ہوگی، فرینڈشپ پہ ہوگی، اور وہ لیڈنگ کر رہی ہوگی اپنی لٹریسی میں، اپنے تمام شعبہ ہے زندگی میں. اس لیے عورتوں کو تعلیم میں، عورتوں کو ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ اول درجہ دیجیے. اور دوسری اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں، امام اگر عورت بننے کے حوالے سے ہے، آپ تورات، انجیل، زبور کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ عورت کو امام کہا گیا. ہر جگہ یہ کہا گیا کہ سارا آل ابراہیم بے شک کہا، لیکن جو وضاحت کی گئی وہ کیا کہا گیا کہ سارا میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ سارے کے سارے امامت ہوگی، اور تمام کی تمام نبیوں کی جو امام ہے وہ سارا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ محمد رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں نبی جنا فاطمہ الزہرا، ان کو تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سردار مانتے ہیں. اب فاطمی جو شیعہ فاطمی ہیں وہ مرد و عورت کے سردار مانتے ہیں، مرد و عورت کے لیے فوقیت مانتے ہیں، اور جو سنی ہیں وہ لوگ سمپل عورتوں کے لیے ان کو سردار مانتے سردار ہی ہیں. عورت کو سردار، امام، سردار، لیڈر، ہر چیز نبی جنا فاطمہ الزہرا کو مانتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں قرآن پاک سے، اس میں خاص طور پر عورت امام. آپ ایک بات دیکھیے کہ عورت امام، رب العالمین نے عورت کو امام بنایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز، پورے قرآن میں نماز پڑھانے کا طریقہ، نماز سکھانے کا طریقہ کسی بھی مرد کو نہیں کہا گیا. کیا بتایا گیا
کہ اے مریم آپ اس طریقے سے نماز پڑھ کے مردوں کو دکھائیے، سب کو، مرد و عورت سب کو دکھائیے، اور مریم کو امام بھی بنایا گیا، اور مریم کو نبی رسول بنایا گیا، اور اس پہ قرآن پاک کی اس میں باقاعدہ دلیل ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین کہتے ہوئے، مع الراکعین ان کی امامت کرتے ہوئے اب امام بھی بنایا۔ اب اس طریقے سے دیکھیے کہ نماز کسی بھی قرآن پاک میں کسی بھی مرد کے لیے، مرد کو نہیں بتائی گئی، بلکہ عورت کو بتا کر یہ کہا گیا سکھائیے اور امامت کیجیے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس میں عورت امام ہے، تو اب میں آپ کو واضح قرآن پاک سے آیت دے سکتا ہوں کہ عورت امام بھی ہے، لیڈر بھی ہے، اور بہترین قسم کی چیف ہے، جسے میں نے آیت پیش کی ہے اپنے آرٹیکل میں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اور وقدموا لانفسکم کیا کہہ دیا کہ عورت کو اپنا، مردوں کو حکم کیا گیا عورت کو اپنا لیڈر بنائیے، ٹھیک ہے۔ مقدموں کا ترجمہ آپ چیک کیجئے، مقدموں کا بہترین ترجمہ جو ہے حقوق بلند کرنا، لیڈر بنانا، اور ان کو چیف بنانا، ان کو امام بنانا، اپنے سے آگے امام بنانا ان کو۔ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، فوکس بات کر رہا ہوں، میں اس دلیل کو عالمی عدالت انصاف میں رکھوں گا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ عورت کو آدھا تصور کرتے ہیں، جبکہ عورت مکمل ہے۔ اس قرآن پاک کو اگر وہ مانتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ واضح قسم کی دلیل موجود ہے، جس میں وقدموں کا ترجمہ تو چیک کریں آپ، مقدموں کا ترجمہ ہر اعتبار سے، لیڈر، امام، چیف، کس کو کہا گیا کہ عورت کو لیڈر بنائیے، عورت کو امام بنائیے، عورت کو چیف بنائیے، مگر خیر بہرحال میں اس پر تفصیل سے آرٹیکل لکھ چکا ہوں، اور اس میں عالمی عدالت انصاف میں اس بات کو لے کے آؤں گا کہ برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ اور اس طریقے سے تیسرا، پرائورٹی وومن، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اگر آپ دیکھیں گے 5 کو، تو پوری دنیا کے اکثر ممالک نے اس پر بہت بڑی فنڈ اس پر مختص کیے ہیں کہ امپاورنگ وومن۔ تو میں یہاں پر اس چیز پر فوکس کروں گا، اور میں اس چیز پر وکالت کروں گا کہ عورتوں کو پرائورٹی دی جائے۔ میں تو وہ شخص ہوں، ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو، میں تو اکثر بات کرتا ہوں کہ بچوں کی ولدیت میں ماں کا نام لکھا جائے۔ میں نے بھی گورنمنٹس کو درخواست